دشمن کے بارے میں درست معلومات رکھنا، دوست و دشمن کی پہچان رکھنا، دشمن قوتوں کے طریقہ کار پہ جانکاری ہونا کسی بھی تحریک میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ جب سے قادیانی فتنہ نے سر اٹھایا، مسلمانوں نے اس فتنہ کو مذہب کی بنیاد پر بے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، مگر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف قادیانی فتنے کا مذہبی طور پر رد کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا، اور اعلیٰ حضرت کے کہنے پہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کیا، مرزائی ان علاقوں کو چھوڑ قادیان میں جا بسے، یعنی سمٹ گئے۔ یوں مرزائیت محدود ہو گئی، مگر جن علاقوں میں مرزائیوں کا رد صرف مذہبی طور پر کیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ نہ کیا گیا، وہاں قادیانیت کی تبلیغ و آبادکاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو درست لائے عمل ہی کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ پاکستان میں قادیانیوں کا رد ان کے مذہبی عقائد کو سامنے رکھ کیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کے ریاست پہ تسلط اور خاص طور پہ فوج کے مرزائی ادارے پہ مولوی نے اللہ کا خوف تو نہ کیا، البتہ زندیق مرزائی جرنیلوں کا خوف خوب اپنے آپ پہ طاری کیا ہوا ہے۔ خوف کی حد یہ ہے کہ اللہ کا حکم کافر کو کافر بولو، یہ بھی بھول گئے ہوئے ہیں مولوی، اور الٹا کافر فوجی جرنیلوں کے نکاح کروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خواب سنا، مرزائی جرنیلوں کو بدو بدی زبردستی مسلمان قرار دے، ان کی قبروں پہ رحمت کی دعا کر۔ یہ مولوی تو خود مرتد ہو چکے ہوئے ہیں، مگر اس کے بدل مال کا حصول تو خیر ہوتا ہی ہے نا، تو پھر اس کو دین فروشی نہ کہوں تو کیا کہوں۔ مرزائی اسلام کے دشمن ہیں، شک نہیں، مگر ہمارے ملا جو خود کو مرزائیت کے خلاف ہراول دستہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر ان کی مرزائیت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اور عجب یہ کہ قادیانی نیٹ ورک پہ یہ لوگ معلومات رکھنے میں دلچسپی بھی نہیں لیتے۔ اس کے مقابل میں نے ہمیشہ یہی موقف اختیار کیا ہے کہ برطانوی نوآبادی نظام کے فری میسنری سیل اراکین نے اسلامی دنیا میں جہاں نجدی حکومت بنائی، وہاں ہندوستان میں قادیانیت کو اس لیے تشکیل دیا گیا کہ وہ ایک تو مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت میں دراڑ ڈال دیں، تو دوسرا ہندوستان میں برطانوی مفادات کے رکھوالے بن جائیں۔ مگر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو قادیانیوں کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور انگریز نے جو کام ان سے متحدہ ہندوستان میں لینا تھا وہی کام پاکستان میں ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہوا ہے۔ پاکستان میں قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کی تربیت عین فری میسن انداز میں ہوتی ہے۔ ان کا ڈسپلن، تربیت، زبان کی بجائے اشاروں اور آنکھوں کی بولی، مختلف خفیہ حربے ان کو فری میسن کی تربیت سے ہی ملتے ہیں، اور قادیانی جماعت میں ترقی کی منزل کا طریق بھی عین فری میسنری طریق پر ہوتا ہے۔ شک نہیں کہ فری میسن شیطانی عملیات و تعلیمات پہ تعمیر شدہ ایک ادارہ ہے، اور فری میسن کی ذیلی تنظیمیں بھی اسی ڈگر پہ چلتی ہیں۔ قادیانی جماعت میں فری میسن تعلیمات کا باقاعدہ کورس بھی ہوتا ہے، اور تعلیم کے نام پر اپنے پیروکاروں کو فری میسن ڈسپلن کے سانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں فری میسن نیٹ ورک سے نتھی ہو کر مختلف شیطانی انٹرنیشنل اداروں میں قادیانیوں کو نوکری کے نام پر تعین کر دیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک، اقوام متحدہ، ورلڈ ہیلتھ، یونیسیف، ورلڈ کوٹ وغیرہ میں جتنے بھی مسلمان نام افراد کو آپ پائیں گے، یہ سب کے سب شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں۔
ان اداروں میں پاکستان سے جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں وہ سب کے سب لازمی طور پر پیدائشی یا چھپے قادیانی ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک کوڈ ہے قادیانیت اور فری میسن اور الومیناٹس کا۔ کوئی مسلمان جو ہے ورلڈ، جب آپ کو پتا کوئی بتائے اپنے کالر اونچے کر کے کہ جی میں امریکہ میں ورلڈ بینک میں ہوں یا فلاں ادارے میں ہوں، تو آپ سمجھ لیں یہ پکا مرزئی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لائیں میرے سامنے کتنے مسلمان ہیں جو ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں، آئیں، اگر ہیں تو پھر وہ مرزا کو گالی دیں، بتائیں کہ ہم مرزئی نہیں ہیں یا آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے، آؤ نا۔ یہ سب کے سب یہ مرزئیوں کے علاوہ کسی اور کو یہ جابز نہیں دیتے۔ سعودی عرب میں وائٹ کالر جتنی بھی جابز ہیں وہ مرزئیوں کی ہیں، تو وہ چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ بیچارے مسلمانوں کو وہاں دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس ہی ویڈیو کے آخر میں ایک قادیانی پروفیسر شاہد خود اعتراف کر رہا ہے کہ ان کے اسٹڈی سرکل میں فری میسن پہ لیکچر اور سپیچ کروائے جاتے تھے، جس کا مقصد مرزئیوں کو فری میسن بننے کی ترغیب ہوتا تھا۔ اس ہی ویڈیو میں پروفیسر شاہد قادیانی کا بیانیہ کلپ بھی سنا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا بشیر نے اس کو لاہور سے کوکا کولا کی بوتلیں ربوہ لانے کے لیے کہا تاکہ پنجاب کے گورنر فرانسس موڈی کی ربوہ میں خاطر توازہ کی جا سکے۔ شاہد قادیانی نے لاہور کی مال روڈ، جہاں آج وابڈا ہاؤس کی بلڈنگ ہے، وہاں سے اچھے ہوٹل سے کولڈ ڈرنکس خریدی اور ان کو ربوہ لے آیا ہے۔ یاد رہے کہ 60 کی دہائی تک مال روڈ لاہور کے اعلیٰ ہوٹلوں سے بیئر، وائن، وسکی، رم، وڈکا یعنی ہر قسم کی شراب سرعام دستیاب ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ بڈھا مرزئی اپنے انٹرویو میں یہ تو نہیں کہے گا کہ ان کے خلیفہ نے لاہور کے اعلیٰ ہوٹل سے خاص طور پر شراب لانے کے لیے کہا تھا۔ تو یہاں اس خبیث بڈھے نے شراب کو کوکو کولا کا نام دے دیا۔ اگر کوکو کولا ہی خریدنا تھا تو ربوہ کے قریبی شہر لائل پور، سرگودا یا چنیوٹ سے بھی خریدا جا سکتا تھا، مگر لاہور کے اعلیٰ ہوٹل سے کوکو کولا نہیں بلکہ ام شر کو لایا گیا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس انگریز گورنر کو خوش کرنا، یہ وہ انگریز گورنر ہے جس نے کوڑیوں کے مول ربوہ کی سرزمین مرزئیوں کو عطا کی تھی، تو اس کو خوش کرنے کے لیے شراب کے ساتھ شباب کا بھی بندوبست کیا گیا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طبقہ نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورتیں تک پیش کر دی تھیں، وہی پاکستان بننے کے بعد اس کے مالک، فوجی جرنیلوں، سیاستدانوں، جاگیرداروں، نوکرشاہی، عدلیہ وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور اس طبقہ میں بہت بھاری اکثریت مرزئیوں کی ہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید جب پاکستان کا حکمران بنا تو وہ جانتا تھا کہ جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کا تعلق برائے راست فری میسن سے ہے، اس لیے اس نے مرزئیت، جس درخت یعنی فری میسن کی شاخ تھی، اقتدار میں آتے ہی 1972 میں اس پہ پابندی عائد کر دی تھی۔ شیطان کے دشمن ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی اوریا قادیانی زاد احمد، ایک قذاب، یوسف قذاب کا جو لونڈا ہے، اور ملا حضرات، سب نہیں کچھ ملا حضرات جب بھی یاد کرتے ہیں شرابی و زانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ منافقت یہ ہے کہ بھٹو کی شراب خوری کے اعتراف کا تو بہت چرچا کیا جاتا ہے، جی اس نے تو خود کہا تھا میں شراب پیتا ہوں، واہ بھائی واہ، مگر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آج میں اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ اس کی توبہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ زانی کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہاں، اگر اوریا و زاد احمد کی ماں کے ساتھ
بھٹو نے تو پھر ان کو پورا 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 حق ہے کہ وہ بھٹو کو زانی کہتے پھریں. واہ مولا مرزیت کو بے نقاب آغا وسیم کرے، ختم نبوت کے دفاع پاکستان سے مرزئی تسلط کے خاتمے کا طریقہ آغا وسیم بتائے. مگر جن لوگوں نے قادیان جا قادیانی عبادت گاہ میں مرزئی کی امامت میں نمازیں ادا کی، مرزا کنجر کی قبر پہ حاضری دی، صحابہ کو لٹیرا کہا، کافر و مودودی، مرتد و گستاخ مودودی کو اسلام کا سب سے بڑا عالم دین کہا، اس اوریا کو ہمارے مولوی عاشق رسول کہتے پھریں. تو آج ایسے ہی مولویوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جانا دین و ملت سے غداری نہیں تو کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد. مرزئیوں کو بے نقاب کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے جو آغا وسیم کر رہا ہے، اقبال کی شاعری سنا کر اور یہ اتنے وہ اجتماع کر کے تو جو ہے مرزئیوں کی مرنے والے مرزئیوں کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنے سے مرزئیت جو ہے کمزور نہیں ہوگی. اور بالکل یہ کھاؤ ہیں، یہ سارے کھاؤ ہیں. اور مسلمانوں سمجھ جاؤ خدا کے لیے، مرزئی ہٹاؤ تنظیم کا ساتھ دو اور ان سے کچھ نہیں ہو سکے گا. 10 سال پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، 20 سال پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، اور آئندہ کے 50-100 سال میں بھی اگر یہی طریقے پہ یہ چلتے رہے کچھ نہیں ہوگا. میرے ویژن کو اپناؤ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے گا. تم لوگ ان مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو جنہوں نے پاکستان کے اندر مرزیت کی خدمت کی ہے. اللہ نبی کا نام لینے والا ہر کوئی تو سچا عاشق نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے یہ دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ بھئی جنرل اعظم کی جو کے نام کی ہم مارکیٹ نہیں یہاں بنانا چاہتے. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جو ہے شہدائے 53 کی یادگار بنا سکیں. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ضیاء کی قبر کو مسلمانوں کی مسجد سے ہٹانے کا مطالبہ کر سکیں. وہ 73 کا وہ جو ہے حلف نامہ کی تو بحالی کا مطالبہ کرنے کی سخت نہیں تھی ان میں. آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کمال ہے. جو باتیں میں بتا رہا ہوں کس نے کی ہیں یہ باتیں؟ آئیں میرے سامنے لائیں. آپ لوگ تو وہ ضیاء الحق جیسے کٹر مرزئی کو، چدی پشتی مرزئی کو اسلام کا ہیرو کہتے پھرتے ہیں جس نے پاکستان کو مرزئی ریاست بنایا. اور میں ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا تھا. میری بات پہ ٹاس سے مس نہیں ہوتے. اور اگر اتنے کسی میں ہمت ہے تو میری ایک بات کو بھی غلط ثابت کر کے بتائیں تو میں مانوں. پاکستان زندہ باد. مرزئی ہٹاؤ تحریک. میں تقریر بہت اچھی کرتا. میں وہ ثاقب صاحب نے اپنی کتاب وہ جو ہے نا نقشہ ولین اس میں بھی لکھا ہے نا، وہ جو انہوں نے چھاپی نقشہ ولین میں ہے کہ میں 1939 عیسوی میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو وہ جو خدا عمر سالانہ ایک جلسہ ہوا قادیان میں، تو وہاں میں نے تقریر مقابلہ میں حصہ لیا اور سیکنڈ پوزیشن آئی میری. اچھا. اس تقریر مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو تقریب میں اور لاہور میں جب بھی کوئی تقریر مقابلے ہوتے تھے نا جو خدا میں ہمیشہ بلایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو تقریر میں اچھا خاصا خدا نے مجھے حوصلہ دیا تھا. تقریر کا ملکہ بھی الگ تھا. ٹھیک ہے. میں اسی وجہ سے نا جب میں مسلم ملک کے جلسے کرواتا تھا تو اچھی طرح جلسہ ہینڈل کرتا تھا، ٹھیک ٹھاک کرتا تھا. تقریر میں بہت اچھی کر لیتا. الحمدللہ. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض آپ سر انجام دیتے تھے؟ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض. اسٹیج سیکرٹری کے طور پر بالکل ٹھیک ہے. میں خود ہی اچھی تقریر کر لیتا. الحمدللہ. اس کا مطلب تقریروں کا بھی موقع ملا. اور ایک اور بات ہے کہ جب خلیفہ ثالث بنے نا خلیفہ تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہر 15 دن کے بعد مسجد مبارک میں ایک جلسہ ہوتا تھا. تو حضور نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ تم تقریر کرو، فری میسن تم پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا حضور مجھے تو فری میسن کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں تو یعنی معذرت کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے تم مسلم موت پر حضرت مسلم موت پر تقریر کرو. تو وہ میں نے تقریر لکھی، پھر وہاں پڑھی
تو وزیر صاحب بھی بڑے خوش ہوئے, باقی لوگ بھی بڑے خوش ہوئے. بہت اچھی تقریب. وہ پھر تقریب میں مجھ سے نا لیلی اجمل تھے, وہ افریقہ میں جو مبلغ بھی رہے اجمل. یہ پنجاب کے گورنر تھے سر ہومی مودی, تو انہوں نے سرکوتے جانا تھا. اس وقت حضرت صاحب یہاں تشریف لے آئے تھے کچے مکانوں میں. تو حضرت خلیفہ ثانی نے پروگرام بنایا کہ اس کو یہاں ذرا تھوڑی سی روک کرنا, اپنے حالات بتائے جائیں. تو اس سے ایک دن پہلے حضرت مولانا عبدالرحیم درد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم جا کر حضرت صاحب سے ملو. یعنی یہ ایک دن پہلے کی بات ہے, جیسے روزانہ تھا نا اسے ایک دن پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ دفتر کی طرف سے جانا, جو دروازہ ایک آیا نا پچھلا دروازہ گھر کا, اس طرح سے جانا. میں کہا اچھا. چنانچہ میں چلا گیا. تو اب میرا تو یہی خیال تھا کہ کوئی پہلے ملازم آئے گا, پوچھے گا کیا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ حضرت صاحب خود تشریف لیا ہے ماشاءاللہ میرے کھڑکا. اور حضرت صاحب نے قمیض شلوار پہنی تھی, خسخاسی بال تھے, سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. میں پہلے تو کچھ گھبرا ہی کیا, لیکن خیر پھر میں نے حضور کو سلام کیا. تو حضرت صاحب نے میں ٹھیک ہے اب تم یوں کرو کہ اپنا نا یہ جو تھے ملتان والے ملک عمر علی صاحب, جی ان کی کار لو, ان کا ڈرائیور لو اور لاہور جاؤ, اور وہاں سے کسی اچھے ہوٹل سے کولڈ ڈرنکس لے کر آؤ. رات میں ہی آ جاؤ. کولڈ ڈرنکس اور 7 بیرے لاؤ. اچھا. جہاں اس کو مودی کو روک رہا ہے تو یہ کولڈ ڈرنکس دینے ہیں سب کو. یعنی کہ ٹھیک ہے حضور. تو حضور کے فرمان پر میں پھر شام کو ہی چلا گیا لاہور. تو وہاں اب جہاں بابلا اسے نا, یہاں پہلے ایک ہوٹل تھا لورینگ ہوٹل, تو وہاں سے پھر میں نے نا یہ سارا سامان لیا. تو سامان لے کر پھر واپس آئے. تو لیکن واپسی پر میں کچھ دیر ہو گئی, تو صبح ہونے لگی تو سارے پریشان کے بھی آیا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. لیکن حضرت مولانا درد صاحب نے یہ بھی انتظام کیا کہ اگر اور تھوڑی دیر میں نہ آیا تو لالپور سے منگوا لیں جا کر. خیر خدا کا فضل ہوا کہ میں تھوڑی دیر میں پہنچ گیا, سورج نکلنے کے ساتھ ہی. تو بہرحال یہ نا سڑک کے ساتھ ہی جہاں اڈا ہے نا قریب اسی جگہ پر نا, جہاں یہ دونوں سڑکیں ہیں نا, یہ آنے اور جانے کی, یہ جو ایک لگن خانے کو سیدھی جاتی ہے دار ضیافت کو, تو وہاں چھوٹا سا ہی خیمہ لگایا, یہ مسجد مبارک کے ساتھ. ہاں جب قریباً وہی جگہ. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کا استقبال کیا تھا, تو کولڈ ڈرنکس بلایا تھا اس کو. اصل اس دور میں یہ آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور